یہ مقامات وہابیہ میں پہلے مقام کی تفصیل عرض کر دی۔ نبوت کے بعد ظاہر بات ہے کہ تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دین اصل میں کیا چاہتا ہے ہم سے، اس کا نصب العین کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد ظاہر ہے کہ جو میرا اور میرے پروردگار کا تعلق ہے وہ عبد و معبود کا تعلق ہے۔ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے بنایا، وہ میرا خالق ہے۔ ان حضرات کے ہاں ان کی سب چیزیں پڑھ لیجئے اور ان کے عام لوگوں کے پاس بھی بیٹھ کر دیکھ لیجئے، اصل تعلق عبد و معبود کا نہیں ہے جس تک آدمی کو پہنچنا ہے، اصل تعلق عاشق و معشوق کا۔ چنانچہ یہ عاشق و معشوق کا تعلق ہے جو جب جنید کے حلقے سے نکلنا شروع ہوا ہے تو جو فرد قرارداد جرم خلیفہ کے پاس پہنچی تھی اس میں یہ بھی تھا۔ عشق ایک بازاری لفظ ان کے بہت عام ہے، عشق الہی، یہ تعبیر بھی نہیں حضرات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عاشق کی حیثیت سے آدمی کو دنیا میں رہنا چاہیے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے ہاں موت کو وصال کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ در حقیقت معشوق کے ساتھ ملاقات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معشوق کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے نا، تو ان حضرات کی جو تقریب منائی جاتی ہے اس کو عرس کہتے ہیں، عرس عربی میں شادی ہو کہتے ہیں، کی وجہ یہ یعنی اصل اساس ہی بالکل دوسری، عبد و معبود کا تعلق نہیں ہے بلکہ عاشق و معشوق کا تعلق ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے کہ دین کی حفاظت کے لیے اور اس کو ہر طرح کی دراندازیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے یہ دین پورا کر دیا ہے، اس دن میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور میں نے اسلام ہی کو اب دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین دیا گیا تھا یہ تو اصل میں شریعت تھی، طریقت اور حقیقت کو جاننے کے لیے اشغال اور آج کی ایک پوری کی پوری شریعت ہم خود تصنیف کرتے ہیں، اور اس شریعت ہی کے ذریعے سے حقائق کھلتے ہیں، اس میں مراقبے ہیں، مشاغل ہیں، بہت سی چیزوں سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں، بہت سے میں نے کیے ہیں ایک زمانے میں اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اس میں خاص طرح کی ضربیں بھی ہوں گی، خاص طرح کے اذکار بھی ہوں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا پھر جو ڈھانچہ بنتا ہے ان کے دین کا عملی لحاظ سے، وہ دین تو شریعت رہ جاتا ہے۔ طریقت اور حقیقت کی منزلوں میں پہنچ جانے کے بعد یہ اصطلاحیں بھی نہیں کی ہیں شریعت سے اوپر، ان پر پہنچ جانے کے بعد پھر جو ڈھانچہ بنتا ہے جس میں وہ اوراد بھی ہیں، وہ اشغال بھی ہیں، جن میں وہ مراقبے بھی ہیں، وہ چلے بھی ہیں، وہ ایک جو پوری شریعت وجود میں آتی ہے وہ دین کے آخری حتمی اصول کے تحت سر تسر شروع سے لے کے آخر تک بدعت، اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے جس کو دینی اصول پر ثابت کیا جا سکے۔ دین اعلان کر چکا کہ وہ پورا ہو گیا، اس میں دین کی حیثیت سے کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی، اور دین کا اصل مقصد یعنی اخلاص فی اللہ، اس کے لیے یہ حضرات کہتے ہیں۔ ان کے ہاں پہنچنا کہاں ہے، ہم کو کہاں پہنچنا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آخری منزل اور آخری مقام یہ ہے کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کے حضور میں آ جاؤ گے تم، اور وہاں آؤ گے تو اس حال میں آؤ کہ وہ تم سے راضی ہو، تم اس سے راضی ہو۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ بندگی کا آخری مقام ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ ان حضرات کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے، آخری مقام مقام جمع ہے، یعنی جہاں پر تفریق مٹ جائے، وجود ایک ہو جائے اور ذات خداوندی کے ساتھ وصال ہو جائے۔ صاف صاف بیان کرتے ہیں، پوری منازل السائرین پڑھ لیجئے، ہر مرتبے کا آخری مقام مقام جمع جو انہوں نے بیان کر دیا۔ غزالی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مقام جمع کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ چیزیں تو ایسی تھیں کہ جن کی وضاحت کے لیے ضرورت تھی، باقی یہ وہ چیزیں کہ جن پر کم و بیش یہ حضرات متفق علیہ ہیں، جیسے حدیث میں متفق علیہ روایت ہوتی ہے، یہی صورت ہے اس کی۔ ان میں سے کوئی چیز نہیں جس کے لیے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت ہو، جہاں جہاں بھی تصوف موجود ہے ان ساری صورتوں کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ دین تصوف کہ جو ان اکابر کی کتابوں سے بالکل واضح طریقے پر معلوم ہوتا ہے، سامنے آتا ہے۔ میں نے تقابل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ دین جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ دوسرا دین ہے، یہ ایک دوسرا دین ہے۔ اور یہ جو میں نے اختلافات معین کیے ہیں یہ فرعی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ رفع یدین کرنے نہ کرنے کا اختلاف، یہ نہیں ہے، یہ اصول کے اختلافات ہیں۔ اب اصول کی بنیاد پر اگر ایک چیز دوسری ہے تو پھر اس کو ادھر نہیں لایا جا سکتا۔ البتہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ پہلے تو فلاطینوس کے ہاں اگر موجود تھے یا شنکراچاریہ کے ہاں موجود تھے یا اپنشدوں کے زمانے میں موجود تھے، تب تو جو تعبیر اختیار کرتے، جب مسلمانوں میں پیدا ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن معمولی چیز نہیں، اب اس کے اندر رہنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ قرار دیا کہ ظاہر میں شریعت کی پوری پابندی ہونی چاہیے، ان اچھے لوگوں نے
ظاہر میں شریعت کی پوری پابندی ہونی، اگرچہ یہ پہلی منزل ہے اور ظاہر میں وہی توحید بھی بیان ہونی چاہیے۔ شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان میں بہت واضح طریقے پر بیان کرنے کی صحیح کیا اپنے اسلوب میں یہ بیان، اس کے بیان کر دینے کے نتیجے میں بالکل محفوظ ہو گیا یہ دین۔ کیوں؟ ظاہر سے دیکھیے تو معلوم ہوا کہ زہد اور ورع میں بڑے بڑے ہوئے ہیں، باطن میں دیکھیے تو وہ یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق بیان کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ اب ریکارڈ پر ہے، میں اس کو لکھ بھی چکا ہوں، اپنے ہی مضمون کے اندر سے میں نے وہ سب چیزیں بیان کی، ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ چھپ بھی جائے گا، تو اس کے بعد اس کو پڑھنے سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ بہرحال خاتمہ کلام کے طور پر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ دین تصوف میں نے آنکھ کھولی تھی، میں نے اس پر دودھ کے دانت توڑے تھے، میں نے اسی کو سب سے پہلے پڑھا تھا، یہی میرے روز و شب کا مشغلہ تھا، مجھے اس سے غیر معمولی محبت تھی، میں اس سے اپنے ایک زمانے میں بہت متاثر رہا ہوں، اس لیے میں نے اگر اس پر نقد کی ہے تو اپنی ایک محبوب چیز پر نقد کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کبھی کوئی تعصب نہیں تھا، مجھے تو تعصب اس کے ساتھ تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس تعصب کو مجھے توڑنا پڑا ہے بڑی محنت کرنے کے بعد، اور میں نے یہ صحیح کی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے بھی اس کی حقیقت جس طرح کے میں سمجھتا ہوں بیان کر دوں۔ میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، میں بہرحال پیغمبر نہیں ہوں، ایک عام انسان ہوں، دلائل کے ساتھ اپنی بات میں نے کہہ دی ہے، بات معقول لگے مان لیجئے، نامعقول لگے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے